بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 78 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں، اور اس کا نام ہے تیرے جانے کے بعد۔ اور یہ کہانی میری 1970 میں بانو رسالے میں شائع ہوئی تھی، تو ہم باتیں بعد میں کریں گے۔ تو پلیز ریکویسٹ تو میں آپ سے پہلے ہی کر لینا چاہیے کہ اگر آپ کو میرے چینل پسند آتا ہے تو ویورز میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ایسی طریقے سے جو کہانیاں میں لوڈ کروں تو آپ کو بر وقت ملیں۔ تو آئیے ہم بعد میں باتیں کریں گے، اگر کریں تو تیرے جانے کے بعد کہانی افسانہ ہے چھوٹا سا، تو یہ شروع کرتے ہیں تیرے جانے کے بعد۔ وہ جلدی البم کے صفحے پلٹ رہی تھی کہ صفحہ پلٹتے ہوئے اس کی نظریں ایک گروپ فوٹو پر جم گئیں۔ اس کے دل کو جیسے ایک دھچکا سا لگا، بیتے لمحات، بیتی باتیں، بیتی یادیں تیزی سے اس کے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ اس نے وہ فوٹو البم سے نکال لی اور زیر لب بڑبڑائی، اجیلا، نمیرہ، ناجیہ، سمیرہ اور پانچویں میری تنویر ہے۔ اسے یاد آنے لگا کہ آج سے وہ 2 سال پہلے جب وہ ہاسٹل میں تھی اور انہیں الوداعی پارٹی دی گئی تھی تو یہ فوٹو کھینچی گئی تھی، اور شاید یہ ان لوگوں کی ایک ساتھ آخری ہی فوٹو تھی۔ اور پھر شمریلا بڑبڑا اٹھی، اجیلا، سمیرہ، نمیرہ، ناجیہ، نہ جانے تم سب کہاں ہو؟ کتنے دن ہو گئے تم لوگوں سے بچھڑے ہوئے، ایک خواب سا لگتا ہے۔ 2 سال کے طویل عرصے میں ہم سب ہی بچھڑ گئے، نہ جانے تم کیسی ہوگی۔ سبھی تو اپنی شمریلا کو بھول گئے، اور بے اختیار شمریلا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاسٹل کی زندگی کا ایک واقعہ اس کے ذہن پر چھایا جا رہا تھا۔ اس نے بددلی سے البم بند کر دی اور اٹھ کر اپنی مسیری پر لیٹ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بے دریغ رواں تھے۔ اسے یاد آیا اب سے 4 سال پہلے جب میٹرک کرنے کے بعد وہ نئی ہاسٹل گئی تھی تو اسے کتنا عجیب سا لگا تھا۔ وہ بہت خاموش طبع تھی، مگر پھر اچانک یہ اجیلا، نمیرہ، سمیرہ، ناجیہ اس کی سہیلیاں بن گئیں۔ اس کی یہ سب ہی کلاس فیلوز بہت ہی شریر تھیں، ذرا بھی تو نچلی ہو کر بیٹھنا نہیں جانتی تھیں۔ بس پھر تو شمریلا کو بھی اپنی سنجیدگی کو خیر بات کہنا پڑا۔ ان 5 کا گروپ پورے ہاسٹل میں مشہور تھا، مگر کالج میں بھی مشہور تھا۔ ہر جگہ 5 ایک ساتھ نظر آتی تھیں، ہر شرارت میں 5 ساتھ ہوتے ہیں، کسی ایک کے بغیر محفل سنی رہتی، اور اگر کوئی ایک بھی اپنی محفل سے کم ہوتی تو لوگ پوچھتے کیوں بھائی آج ایک فرد کم کیسے ہے پڑھائی میں، وہ بھی سب تیز تھیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ شرمیلا کو یاد آنے لگا جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، دروازہ بند ہی تھا کیونکہ آج اس کا کچھ پڑھنے کا موڈ نہیں تھا۔ رات کے 8 بجے رہے تھے، رات کا کھانا وہ سب کھا چکی تھیں اور چہل قدمی بھی کر آئی تھیں۔ اچانک ہی جیسے دروازے پر زلزلہ آ گیا۔ شمریلا دروازہ کھولو۔ شمریلا نے جلدی سے دروازہ کھول دیا، برا سا منہ بنا کر بولی، کیا ہے جی، کبھی تو پڑھ لینے دیا کرو۔ اور اجیلا ہاتھ لٹکاتے ہوئے بولی، شمریلا جی چاہتا ہے کوئی شرارت کی جائے۔ شمریلا ہنس پڑی، ارے وہ کب نہیں چاہتا ہے تم لوگوں کا جی، تو 24 گھنٹے ہی شرارت کو چاہتا رہتا ہے۔ اجی نہیں، کوئی بڑی شرارت۔ اجیلا بولی، کیا مطلب؟ شمریلا ہنستے ہوئے بولی تھی، اور سمیرہ نے کہا، چپ ہو جاؤ، دراصل شمریلا بڑی رازداری سے بات کی ہے۔ ہم لوگ پروگرام بنا رہے ہیں کہ ایک دن ہمارا پورا گروپ کلاس سے غائب ہو جائے۔ اور ناجیہ نعرہ لگاتے ہوئے بولی تھی، واہ سبحان اللہ، کیا ٹھیک خیال ہے آپ کا۔ اور اس کے بعد محترمہ اگر جوتے پڑنا شروع ہوئے تو سر پہ تو یہ جو گنتی کے بال رہ گئے ہیں نا وہ بھی غائب ہو جائیں گے۔ اور شمریلا بولی تھی، بابا مجھے تو بخشو، میں ایسا کھیل نہیں کھیلوں گی، آج تک کبھی ایسا نہیں کیا ہے۔ ہم نے تو چاہے کہ کچھ بھی شرارت کی مگر کلاس نہیں چھوڑی۔ جبھی تو کہہ رہی ہوں کہ جو شرارت کبھی نہیں کی ہے وہ اب کر لینے کو جی چاہتا ہے۔ اجیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، بس جی شرارت ورارت تو کیا ہی کرنے کو جی چاہتا ہے، یہ کہو کہ تاج پوشی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، ناجیہ نے کہا، اور سب کلکلا پڑے۔ اور پھر باتوں میں پیر کو پہلے 2 پیریڈ غائب رہنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر جب پیر آیا تو پہلے 2 پیریڈ یہ پورا گروپ غائب تھا، پوری فرسٹ بینچ خالی تھی، یہ لوگ وہیں بیٹھتی تھیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ پرنسپل نے کسی کام سے سمیرہ اور ناجیہ کو بلوا بھیجا، مگر کلاس میں کوئی موجود ہوتا تو ملتا۔ بس جی لڑکیاں دوڑائی گئیں ہاسٹل کی طرف اور سب لوگوں کو پرنسپل کے سامنے پیش کیا گیا۔ خوب نالاقی پر ڈانٹ کھانی پڑی تھی، اور پھر سیدھا کلاس کا رخ کیا تھا۔ مگر پھر پلک جھپکتے ہوئے میں 2 سال بیت گئے، اور ایک دن وہ بھی آیا جب ان سب کو ایک دوسرے سے بچھڑنا تھا، 2 سال کی محبت کو خیر بات کہنا
پڑا تھا وہ بڑا ہی صبر آزما لمحہ تھا، مگر پھر بھی وہ سب برداشت کر رہی تھی۔ انٹر کے بعد کسی کو میڈیکل میں جانا تھا، کسی کو بی ایس سی کرنا تھا، کسی کو بی اے کی خواہش تھی۔ سمیرہ اور رجیلہ کراچی چلی گئی، نازیہ، نواب شاہ اور نمیرہ شکارپور۔ شمریلا تو سب سے ہی جدا ہو گئی، اس کے ابو لاہور چلے آئے تھے۔ وہ لوگ 5 سال سندھ کے علاقے میں رہ کر واپس پنجاب کے علاقے میں آ گئے تھے۔ شمریلا کو یاد آنے لگا جب سب کو رخصت ہونا تھا، سبھی نے ایک دوسرے کو تحائف دیے تھے۔ شمریلا کو بھی بہت سے تحفے دیے گئے تھے۔ نازیہ نے اسے بہت ہی خوبصورت سی ایک مورتی دی تھی اور کہا تھا، شمریلا اگر نازیہ کو یاد رکھنا ہے تو اس تحفے کو سنبھال کر رکھنا۔ سمیرہ نے بہت خوبصورت سی پینٹنگ دی تھی، خوبصورت سی دیہاتی مناظر پر مبنی وہ تصویر اس نے بنائی تھی۔ رجیلہ نے ایک سیٹ تکیہ غلاف کا کارڈ کر دیا تھا، وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ ویسے بھی کڑھائی بنائی کی وہ ماہر تھی، اور نمیرہ نے تو بالکل ہی انوکھا تحفہ دیا تھا۔ جب شمریلا تانگا پر سوار ہو گئی تھی تو نمیرہ نے خوبصورت سی شاخ توڑ کر اسے دے کر کہا تھا، شمریلا میرا یہی تحفہ رکھ لینا۔ اور جب شمریلا نے آنکھوں میں آنسو بھر کے اس شاخ کو دیکھ لیا تو نمیرہ نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ شمریلا نے بڑے غور سے دیکھا تو اس شاخ پر 5 ننھے پھول اور 5 پتیاں تھیں۔ اس نے ویسے ہی وہ شاخ اپنے جرنل میں رکھ لی جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ سب لڑکیاں بے اختیار رو رہی تھیں، شمریلا کی بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور پھر تانگا اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ لاہور آنے کے بعد شمریلا کی طبیعت اکثر بدل گئی تھی، ساری ہنسی جیسے کسی نے چھین لی تھی، بس وہ ایک دم سنجیدہ رہتی۔ بی ایس سی بھی کر رہی تھی، مگر وہاں پر بھی اس کی کچھ زیادہ سہیلیاں نہ تھیں۔ شروع میں تو سب کے خط آتے رہے، مگر اب 1 سال سے تو سب کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ شمریلا نے کرا کر ایک کروٹ لی اور پھر پلو سے آنسو پہنچ کر اٹھ بیٹھی، تصویر اٹھا کر واپس البم پر لگائی اور آپ ہی آپ بولی، ایک خواب سا تھا جو کبھی دیکھا تھا۔ میں تم لوگوں کو کتنے خط لکھ چکی ہوں، مگر تم لوگوں نے پلٹ کر جواب ہی نہیں دیا۔ سبھی تو مجھے بھول گئے۔ اچانک ہی قدموں کی چاپ سے وہ چونک پڑی۔ شازیہ تھی۔ باجی کھانا کھا لیجئے، یہ سب میز پر انتظار کر رہے ہیں۔ شمریلا ہولے سے بولی، ابھی آتی ہوں شازیہ، تم جاؤ۔ شازیہ بھاگ گئی۔ شمریلا، شازیہ اور شہزاد تینوں بہن بھائی آپس میں بہت محبت کرتے تھے۔ شمریلا جلد ہی منہ ہاتھ دھو کر ٹیبل پر پہنچی تو سب اس کے منتظر تھے۔ بڑی دیر لگا دی بیٹی، ابو بولے پاپا میں سو رہی تھی، منہ ہاتھ دھو کر آ رہی ہوں۔ اور امی چوک کر بولی، کیوں بیٹی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، یہ بے وقت کیوں سلائی ہو رہی ہے؟ اور شمریلا مسکرا پڑی، نہیں امی طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ٹیبل پر بڑی خاموشی رہی اور شمریلا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دوپہر کا تو وقت تھا ہی، وہ سو رہی تھی۔ شام کا جب دھندلا کا پھیلا تو اس کی آنکھ لگی، وہ جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر تیار ہوئی، بس روز ہی شام کو کپڑے بدلنے کی عادی تھی۔ کمرے سے باہر نکلی تو ماما نے کہا، چھوٹی بیوی، بڑی بیگم صاحبہ اور صاحب کہیں پارٹی میں گئے ہیں؟ اچھا، ہمیں امی نے بتایا تک نہیں، وہ خود بخود بولی۔ اس وقت تو وہ باغ میں ہی میں چہل قدمی کر رہی تھی، مگر پھر خود بخود ارادہ بدل کر بولی، اگر بھائی جان اپنے کمرے میں مل جائیں تو زیادہ اچھا ہے، ان کے ساتھ آج شاپنگ کرنے چلی جاتی ہوں۔ اور شہزاد کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ دھیرے دھیرے سیڑھیاں طے کرتے ہوئے وہ شہزاد کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی مسئلے پر شہزاد اسے لیٹا نظر آیا، مگر اخبار منہ پر رکھا تھا۔ وہ بولی، بھائی جان بھی خوب ہیں، دوپہر کو اخبار پڑھتے پڑھتے سوئے تو ابھی تک سو رہے ہیں۔ اخبار تک ہٹانا منہ پر سے یاد نہ رہا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر شہزاد کے منہ سے اخبار ہٹاتے ہوئے کہا، بھائی جان اب اٹھ بھی جائیے، دیکھیے شام کے 7 بج رہے ہیں۔ مگر جلدی وہ چونک پڑی، مسئلے پر لیٹا ہوا شخص بھی چونک پڑا، بڑی بدتمیز ہیں آپ، بیٹھتے ہوئے بولا۔ اور شمریلا بوکھلا گئی، جی میں اور آپ؟ اور وہ شخص بڑے مزید غصے سے بولا، جی وہ میں کیا کرتی ہیں آپ محترمہ، اس قدر مزے کی نیند آ رہی تھی، بس اٹھا دیا۔ اب کون ذمہ دار ہے اس بات کا کہ میری نیند غائب ہو گئی ہے؟ شمریلا انکساری سے بولی، معاف کیجیے گا، میں تو سمجھی تھی بھائی جان سو رہے ہیں۔ وہ بھائی آپ کی سمجھ بھی، میری تو نیند اچاٹ کر دی آپ نے، وہ مزید غصے سے بولا۔ اور شمریلا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اس نے ایک دفعہ نظریں اٹھا کر اس شخص کا جائزہ لیا، وہ اسے خاصا خوبرو نظر آیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ شہزاد کمرے میں داخل ہوا اور شمریلا برس پڑی، بھیا کم از کم مجھے تو بتا دیا ہوتا کہ آپ کے کمرے میں مہمان ہیں تاکہ میں نہ آیا کروں۔ اور شہزاد ہنس کر بولا، اوفو بڑے غصے میں معلوم ہوتی ہو، کیا بات ہو گئی بھائی؟ وہ شخص بولا، میاں تم تو نہانے چلے گئے تھے اور یہ میں خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا اور ان محترمہ نے اٹھا دیا۔ جلدی شمریلا بولی، بھیا میں تو آپ کو اٹھانے آئی تھی، سوچا تھا امی ابو پارٹی میں گئے ہیں، ہم لوگ شاپنگ پر چلے، مجھے کیا معلوم تھا کہ اخبار میں کون منہ چھپائے لیٹا ہے۔ اور شہزاد ہنستے ہوئے بولا،
خیر اب لڑو نہیں شمریلا، یہ میرے بہت پرانے دوست ڈاکٹر شہزان ہیں. دراصل یہ کسی دوسرے شہر میں تھے، اب یہاں واپس آئے تو اچانک کل سڑک پر میری ملاقات ہو گئی. ان کے گھر گیا اور آج انہیں اپنے گھر بلا لیا. شمریلا ہی کہتی بھی وہاں چلی گئی. بس اب آپ تو اپنے دوست کے ساتھ گھومے، میں شازیہ کو لے کر بازار جا رہی ہوں. اس واقعے کو کئی دن بیت گئے. شہزان اب تو بڑی ہی باقاعدگی سے ان لوگوں کے گھر آنے لگے تھے، مگر شمریلا بہت کم ان کے سامنے جاتی تھی. جب بھی ان کا سامنا ہوتا وہ اسے چھڑتے اور اسے غصہ آ جاتا. وہ ویسے ہی کیونکہ سنجیدہ رہنے لگی تھی اور اس لیے زیادہ ہنسی مذاق اسے پسند نہیں تھا. ویسے امی اور ابو شہزان کو بہت پسند کرتے تھے. شمریلا کے ابو کی نوکری ایسی ہی تھی کہ انہیں شہر گھومنا پڑتا تھا، مگر اب شمریلا کی امی نے کہا تھا میرے بچوں کی پڑھائی کا حرج ہوتا ہے، اب کہیں تبادلہ ہو تو آپ ہی جائیے گا، میں لاہور کو اب نہیں چھوڑوں گی. ان لوگوں نے ویسے بھی یہاں ایک خوبصورت سی کوٹھی خرید لی تھی. دوسرے ان لوگوں کے سب رشتہ دار بھی یہیں تھے. شمریلا ہمیشہ ہی اپنی سالگرہ منایا کرتی تھی. پچھلے سال بھی منائی تھی اور اس سال بھی منانے والی تھی. اس نے اپنی ساری ہی کالجی سہیلیوں کو مدعو کیا تھا اور وہ سب اس لیے راضی ہو گئی تھیں کیونکہ امتحانات بھی ختم ہو چکے تھے. اس دن شمریلا بہت ہی پیاری لگ رہی تھی. اس نے نیلی خوبصورت سی ساڑی باندھی تھی اور ہلکا سا زیور پہنا تھا. لمبے بالوں کا جوڑا باندھا تھا. بیٹی کی کیونکہ سالگرہ تھی اس لیے امی نے بھی اپنی سہیلیوں کو بلایا تھا. شہزاد نے بھی خواہ اپنے دوستوں کو دعوت دی تھی. عورتوں کی محفل تو اندر جمی تھی مگر لڑکیوں اور لڑکوں کی باغ میں. وہیں شمریلا نے پارٹی کا بھی انتظام کیا تھا. ڈائننگ ہال میں رکھی بڑی سی ٹیبل پر اس نے سب سے پہلے کیک کاٹا اور پھر گانے وغیرہ کی محفل ہوئی. اس کی چند سہیلیوں نے گانے وغیرہ سنائے. اچانک ہی شمریلا بولی میرے خیال میں باقی باتیں اور تماشے پارٹی کے بعد کے لیے رکھو. چلو بھائی ذرا چائے پانی ہو جائے. وہ سب لوگ لڑکیاں باغ کی طرف گئیں. تھوڑے ہی فاصلے پر لڑکوں کی ٹیبلیں تھیں. وہ لوگ تو مزے سے کھانے میں لگے پڑے تھے. شمریلا کو کی سہیلیاں ٹیبلوں کے پاس پہنچیں اور انہوں نے اوپر کی چادریں اٹھائیں تو چونک پڑیں اور بولیں ارے شمریلا یہاں سب معاملہ صاف ہے، صرف جھوٹی پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں. اور شمریلا غصے سے کانپنے لگی. پھر بولی میرے خیال میں ہم لوگ اندر چلتے ہیں. یہاں کچھ ندیجے لوگ ہیں جو اپنی چیزوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے مال پر بھی ہاتھ صاف کرتے ہیں. دوسری طرف لڑکے قہقہ لگا رہے تھے. سب لڑکیاں اندر جا چکی تھیں، صرف شمریلا رہ گئی تھی. وہ لڑکوں کی طرف بڑھی اور بولی بھائی جان آپ اپنے دوستوں کو روکتے نہیں ہیں، اب بدتمیزیاں حد سے بڑھ گئی ہیں. اور شہزاد بولے شمریلا یہ سب حرکتیں شہزان کی ہیں، میں کیا کروں، یہ میری کسی نے سنی ہی نہیں. شمریلا بولی وہ تو مجھے معلوم ہے کہ شہزان صاحب کتنے مہذب ہیں. اور شہزان ہنستے ہوئے بولے تو اب آپ ہمیں غیر مہذب بھی سمجھنے لگی ہیں. دراصل بھوک بہت لگی تھی، سوچا کھا لیں. وہ تو ہم بھولے سے ان ٹیبلوں پر ٹوٹ پڑے. ہم سمجھے ہماری باری بھی ہے، مگر افسوس کھانے پینے کے بعد احساس ہوا کہ وہ کسی اور کی تھیں. اور شمریلا غصے سے بولی مجھے ایسی باتیں پسند نہیں ہیں. سب لڑکیوں کے سامنے میری بے عزتی ہو گئی اور آپ لوگوں کا مذاق ٹھہرا. اور شہزان ہنستے ہوئے بولا ہو گئی غلطی، کیا کر سکتے ہیں بھائی اب ہم. مگر شمریلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ فوراً ہی وہاں سے کھسک لی. اسے سارا انتظام پھر سے کرنا پڑا اور اس کے لیے لڑکیوں کو خاصی دیر انتظار کرنا پڑا تھا. جب سب مہمان چلے گئے تو وہ تھک کر چور چور ہو چکی تھی. سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور کپڑے بدلے بغیر ہی لیٹتے ہوئے سو گئی. اس کا سارا بدن ٹوٹ رہا تھا. جیسے اس واقعے کے بعد سے شمریلا کو شہزاد اور برا لگنے لگا تھا. وہ نہ جانے کیوں وہ اس شخص کی ہنسی برداشت نہیں کر سکتی تھی. وہ خود سنجیدہ تھی اور سنجیدہ لوگوں کی محفل پسند کرتی تھی، مگر گھر میں سبھی کی سنجیدگی کے اس کے دشمن تھے. سنجیدگی کے شازیہ تو نچلی بیٹھ نہ جانتی ہی نہ تھی، ہر وقت شرارت کیا کرتی تھی. ایک دن وہ ایسے ہی اپنے کمرے میں بیٹھی کڑھائی کر رہی تھی کہ شازیہ دوڑتی ہوئی آئی. باجی چلیے کیرم کھیلیں، مجھے ایک پارٹنر کی ضرورت ہے، بس آپ بن جائیں میرا پارٹنر. اور کون کون ہے؟ شمریلا نے معلومات کرتے ہوئے پوچھا. اور بھائی جان ہیں، شہزان بھیا ہیں، بس صرف ایک آدمی کی کمی ہے. اٹھیے نا باجی، یہ کیا آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر رکھی ہے؟ ہاسٹل میں رہ کر تو آپ بالکل ہی بدل گئی ہیں. اور مجبوراً شمریلا کو کیرم کھیلنے کے لیے جانا پڑا. شامیہ اور شمریلا دونوں ہی بہت اچھا کیرم کھیلتی تھیں، مگر شہزاد اور شہزان دونوں ہی اناڑی تھے، اس لیے ہار گئے. گیم ختم ہوتے ہی شمریلا اپنے کمرے میں آ گئی. تھوڑی دیر بعد اسے آہٹ محسوس ہوئی تو وہ چونک پڑی. سامنے ہی دروازے پہ شہزان کھڑے تھے. میں اندر آ سکتا ہوں آپ؟ اور شمریلا حیرانی سے بولی اور شہزان بغیر کسی تکلف کے کرسی سے اٹھ گئے. آپ؟
شرمیلا حیران سے بولی اور شہزان بغیر کسی تکلف کے کرسی پر بیٹھ کے، دراصل شمری صاحبہ میں نے سوچا آپ ناراض ہیں، معافی مانگ لوں، حالانکہ معافی مانگنا میری شان کے خلاف ہے۔ ہنستے ہوئے بولا اور شمریلا چڑ گئی، آپ کو سوائے ہنسنے اور باتیں بنانے کے کوئی تیسرا کام بھی آتا ہے؟ وہ مزید ہنستے ہوئے بولے، کیوں نہیں، مریضوں کو دیکھنا آتا ہے، کلینک پر بیٹھنا آتا ہے، خدا کے فضل و کرم سے بہت آمدنی ہے، چوتھا کام یہ ہے کہ روتوں کو ہنساتا ہوں۔ اور شمریلا چڑ کر بولی، یا ہنسوں کو رلاتا ہوں؟ اس پر شہزان مسکرا کر بولا، یہ کمال تو آپ کو آتا ہے۔ اور شمریلا تلملا کر رہ گئی۔ میں پوچھتی ہوں آپ کو میرے کمرے میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ بیزار ہو کر بولی شہزان کرسی سے اٹھ کر منڈے اچکاتے ہوئے بولا، عجیب ہوتی ہیں یہ لڑکیاں بھی، بات کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کو دوڑ رہی ہیں۔ اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ شمریلا دم سے مسہری پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی، عجیب آدمی ہے، بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، مجھے تو ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ نکل چکا تھا اور اب اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا MSc کرنے کے لیے۔ شہزاد تو CSP کا امتحان دے رہے تھے، بیٹھے تھے اور کامیاب بھی ہو گئے تھے، لاہور ہی میں ان کی پوسٹنگ تھی۔ شازیہ نے بھی انٹر کر لیا تھا۔ اس دن اتوار تھا، سبھی چھٹی پر تھے اور سب ہی گھر پر تھے۔ شمریلا کو آج پھر بڑی شدت سے اجیلا سمیرہ، ناجیہ اور نمیرہ کی یاد آ رہی تھی۔ بڑی دیر تک ناجیہ کی دی ہوئی سنہری سینری دیکھتی رہی۔ آج اس نے اجیلا کا دیا ہوا تکیہ غلاف اپنے تکیے پر چڑھایا ہوا تھا، بس وہ کبھی کبھی ایسی ہی حرکت کرتی تھی۔ پرانی کتابیں ٹھیک کرتے وقت اس کے ہاتھ میں وہی جرنل آ گیا جس میں نمیرہ کی دی ہوئی شاخ رکھی تھی، اب وہ سوکھ چکی تھی۔ شمریلا نے اسے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، نمیرہ دیکھو تو ابھی تک تمہاری یاد محفوظ ہے، اب تو یہ شاخ سوکھ بھی گئی ہے، جب تم نے دی تھی تو یہ ہری بھری تھی، خوش رنگ تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی دلکشی کھو دی، تم لوگ بھی تو مجھے بھول گئے، جانا جانے کہاں ہو۔ اچانک ہی شہزان کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، یہ اکیلے آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں بھائی؟ اور شمریلا بوکھلا گئی، جی۔ اور شہزان اس کے ہاتھ میں سوکھی شاخ دیکھ کر بولا، یہ سوکھی پتیاں بھی آپ کے کمرے کی زینت ہیں؟ اور شمریلا بولی، یہ بہت قیمتی ہیں شہزان صاحب، آپ کو ان کی قدر و منزلت معلوم نہیں۔ اور پھر شہزان ہنستے ہوئے بولا، ہاں بھائی، میرے نزدیک تو ان سوکھی پتیوں کی کوئی قیمت نہیں۔ اور پھر وہ سینری کو دیکھنے لگا اور جیسے ہی اس نے اسے اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، نیچے ہی میز پر رکھی مورتی گر گئی۔ اس کے خوف سے فریم بھی ہاتھ سے گر کر چھوٹ گیا۔ اجلے فرش پر مورتی اور کانچ کے ٹکڑے بکھر گئے اور شمریلا چیخ اٹھی، یہ یہاں کیا آپ نے؟ او آئی ایم سوری فار دس، وہ انکساری سے بولا۔ شمریلا ایک دم فرش پر بیٹھ گئی۔ شہزان صاحب، اب آپ کی باتیں برداشت نہیں کر سکتی، آپ نے میرا بہت بھاری نقصان کر دیا ہے، وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ خبردار جو آپ آئندہ میرے کمرے میں آئے، چلے جائیے فوراً میرے کمرے سے۔ اور شہزان بھی غصے سے کانپ گئے۔ شمریلا، میں تم کو ایسا نہیں سمجھتا تھا، کانچ کے ان ٹکڑوں کے پیچھے تم مجھے ذلیل کر رہی ہو، آپ بھی مجھے ہمیشہ ہی ذلیل کرتے رہتے ہیں شہزان صاحب۔ اور شہزان غصے سے بولا، ایسی ہی مورتی تم تک پہنچ جائے گی کل، اور اس سینری پر شیشہ لگ جائے گا۔ اس کی ضرورت نہیں ڈاکٹر۔ اور شہزان نیچے گری سینری کو اٹھا کر بولا، اس کی ضرورت ہے، اور سینری لیے کمرے سے باہر چلا گیا۔ شمریلا روک بھی نہ سکی، اس نے مورتی کے ایک ایک ٹکڑے کو ساڑی کے پلو میں سمیٹا اور باقی شیشوں کے ٹکڑوں کو سمیٹنے کے لیے ماما کو بلایا۔ اس نے ایک کپڑے میں اس مورتی کے ٹکڑے رکھ لیے اور الماری میں ڈال دیا وہ کپڑا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد ہی شہزان پھر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ شمریلا، یہ ہے آپ کی سینری اور یہ ہے مورتی، میں جا رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ شمریلا کچھ کہتی وہ جا چکا تھا۔ شمریلا نے مورتی کو اٹھا کر دیکھا، بالکل ویسی ہی تھی۔ سینری دوبارہ دیوار پر آویزاں کر دی گئی تھی اور مورتی میں اس پر رکھی تھی۔ پھر وہ بولی، ٹھیک ہے، کیوں میری چیزیں توڑی تھیں؟ ہر وقت بچوں جیسی حرکتیں مجھے پسند نہیں، امی ابو بھائی جان سبھی کو پسند ہے محترم، مگر مجھے تو شدید نفرت ہے۔ ادھر ان کے ابو کا تبادلہ پنڈی ہو گیا تھا اور ابو امی وہاں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کے جانے میں ویسے 1 مہینہ تھا، شہزاد کی بات چیت کہیں لگ گئی تھی اور پھر اچانک کی شادی کا بھی پروگرام بنا لیا اور شادی ہو گئی۔ شمریلا کی بھابھی بھی بہت پیاری تھی۔ شمریلا کی امی بولی، شمریلا تمہارا جی چاہے تو میرے ساتھ چلو۔ اور شمریلا بولی، امی میری پڑھائی کا نقصان ہوگا، ابھی تو پورے 1 سال کی پڑھائی باقی ہے۔
دوسرے بھابھی بھی اکیلی رہ جائیں گی۔ اور امی نے یہی سب کچھ سوچتے ہوئے شمریلا اور شازیہ کو رہنے کی اجازت دے دی۔ اپنے بیٹے کی وجہ سے انہیں اطمینان تھا، ورنہ لڑکیوں کو کبھی وہ اکیلا نہیں چھوڑ دیں گی۔ امی ابو سے پہلے جانے کی وجہ سے گھر سونا ہو گیا تھا، مگر نئی نویلی بھابھی کی وجہ سے ان لوگوں کا دل بہل گیا۔ شمریلا کی سنجیدگی اور خاموشی اور بھی پراسرار ہو گئی تھی۔ اس کی بھابھی بھی سنجیدہ ہی مزاج کی تھی، مگر شمریلا کی طرح بھی نہیں۔ ایک دن شہزاد بڑے خوشی آئے۔ شمریلا کی بھابھی دردانہ نے پوچھا، کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ بس کچھ بھی نہیں ہے، یہ بتاؤ شمریلا کہاں ہے؟ وہ تو صرف اپنے کمرے میں رہتی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، ذرا کھانا کھا لوں پھر بتاؤں گا۔ اور کھانا کھاتے بعد شہزاد بولے، دراصل شمریلا کے لیے بڑا اچھا رشتہ آیا ہے، بلکہ آیا نہیں، آنے والا ہے۔ آج کچھ عورتیں گھر پر آئیں گی، کچھ بات ہو تو پھر امی کو لکھوں۔ اور پھر اسی شام ایک معمر خاتون اور کم عمر پیاری سی لڑکی آئی۔ شمریلا کو خبر بھی نہ تھی۔ اس نے سمجھا بھابھی کو کی جان پہچان کی ہوں گی۔ بہرحال شمریلا پسند کر لی گئی تھی بھی تو وہ خوبصورت کیوں نہ پسند کی جاتی۔ اور پھر اس واقعے کے بعد شہزاد نے شمریلا کی رائے معلوم کرنا چاہی۔ دردانہ، مجھے امید ہے کہ شمریلا انکار نہیں کرے گی۔ ویسے تو مجموعی طور سے مجھے اور امی ابو سب کو لڑکا پسند ہے۔ اب شرمیلا کی رائے معلوم کرنا تمہارا کام ہے۔ یہ لو، یہ فوٹو ہے۔ اسی رات دردانہ شمریلا کے کمرے میں گئی اور کچھ پڑھ رہی تھی۔ بھابھی کو دیکھ کر چونک پڑی۔ ارے بھابھی آئیے، کیا کوئی کام ہے؟ ہاں بھائی، تمہارے بھیا نے ذمہ داری سونپی ہے، اسے ہی پورا کرنا تھا۔ اور بھابھی کے قریب ہی بیٹھ گئی، پھر تصویر دکھاتے ہوئے بولی، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ کوئی خاص خیال نہیں ہے۔ اچھا، وہ جو شام کو عورتیں آئی تھیں ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ بھابھی نے پوچھا۔ شمریلا بولی، وہ لوگ تو بڑے اچھے مزاج کی ہیں، لڑکی تو بہت پیاری سی تھی۔ اور بھابھی ہنستے ہوئے بولی، ارے بھائی، وہ شہزان کی امی اور بہن تھیں، تمہیں دیکھنے آئی تھیں، اور اب اپنے بیٹے کا رشتہ دیا ہے، تم حامی بھر لو تو پھر امی اور ابو کو خط لکھا جائے گا۔ اور شمریلا چونک پڑی، مگر بھابھی مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ کیا کہہ رہی ہو شمریلا؟ بھابھی حیرانی سے بولی۔ اور شمریلا بولی، میں ٹھیک کہتی ہوں بھابھی، شہزان مجھے پسند نہیں۔ کیا برائی ہے اس میں شمریلا؟ ڈاکٹر ہے، پڑھا لکھا ہے، اچھے خاندان کا ہے، خوبرو ہے۔ مجھے ان کی عادت بالکل پسند نہیں ہے۔ میں کسی غیر سنجیدہ انسان کو اپنا شریک حیات نہیں بنا سکتی۔ مگر شمریلا، تم بہت برا کر رہی ہو۔ شہزان مجھے پسند ہے، تمہارے بھیا کو، امی ابو سب کو پسند ہے، مگر مجھے پسند نہیں۔ مجھے اس سے نفرت ہے، کیونکہ وہ بے جا ہنسی مذاق کرتا رہتا ہے۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے، بھابھی نے کہا۔ اور شمریلا بولی، بالکل میرا آخری فیصلہ ہے۔ پھر دردانہ اس کے کمرے سے چلی آئی۔ شہزاد کو شمریلا کے انکار سے بہت افسوس ہوا، اور وہ شہزان کو بہت پسند کرتا تھا۔ ادھر 2 سال سے تو دونوں میں بے پناہ محبت بڑھ گئی تھی۔ دوسرے روز جب شہزان خوشی شہزاد سے ملا تو شہزاد کو خلاف توقع خاموش پایا۔ کیا بات ہے شہزاد، بڑے چپ ہو؟ بس کچھ ایسی بات ہے شہزاد، شہزان تم سنو گے تو تمہیں بھی دکھ ہوگا۔ اور بھی شہزان کے اصرار پر شہزاد نے شمریلا کے انکار کی خبر سنا دی۔ شہزان کو جیسے سکتا سا ہو گیا، تو وہ واقعی مجھ سے نفرت کرتی ہے؟ شہزاد بولا، دراصل شہزان، شمریلا کو تم سے نہیں، تمہاری عادتوں سے نفرت ہے۔ وہ تمہارے مذاق اور ہنسی کو برا سمجھتی ہے، اسے سنجیدہ آدمی پسند ہیں۔ اور شہزان چیخ اٹھا، شہزاد بخدا، اگر میں سنجیدہ ہو جاؤں تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ تم نہیں جان سکتے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور شہزاد اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، دوست مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ نہیں، ابھی نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گا۔ مگر مجھے معلوم ہے شہزاد، اگر میں اس طرح ہنسوں بولوں نہیں تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ میری خوش مزاجی کی وجہ سے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، مگر شمریلا میری خوش مزاجی کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ اور شہزاد بولا، شہزان، شمریلا میری بہن ہے، نہ جانے کیوں وہ بہت ہی سنجیدہ طبیعت کی مالک ہے۔ دیکھو، میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور شہزان اسے منع کرتے ہوئے بولا، نہیں دوست، فضول ہے، میں زبردستی کا قائل نہیں۔ اور پھر بھی شمریلا کے انکار کے باوجود شہزان شہزاد کے گھر آتا رہا۔ ایک دن وہ آتے ہی بولا، بھابھی میں باہر جا رہا ہوں 4 سال کے لیے۔ ارے کیوں بھائی؟ بس سوچا بیکار رہنے سے بہتر ہے ڈگریاں جمع کر لی جائیں۔ مگر جا کہاں رہے ہو؟ جرمنی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اور شہزاد بولا، شہزان کیوں بیکار کی باتیں کرتے ہو؟ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ اور شہزان بولا، مگر دوست، یہ تو میری ترقی کی راہ ہے، میں کسی قیمت پر نہیں رک سکتا۔
میرا پاسپورٹ تو بن ہی چکا ہے، بس 15-20 دن میں روانگی ہوگی۔ ارے اتنی جلدی شہزان؟ دردانہ نے کہا۔ بس بھابھی اب دل ہی نہیں لگتا، دل نہیں لگتا ہے یہاں، شاید وہاں جا کر بہل جائے۔ شمریلا کو بھی شہزان کے جانے سے متعلق خبر مل چکی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ شہزان صرف اس کے انکار کی وجہ سے جا رہے ہیں، مگر اسے تعجب تھا کہ ابھی تک وہ ویسے ہی ہیں، ذرا بھی خوش مزاجی میں تبدیلی نہیں آئی۔ ادھر شہزاد نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ شہزان اپنے دل کا حال کہہ دے، پر وہ کچھ نہیں بھی معلوم نہیں کر سکے۔ پھر ایک دن عجیب حادثہ پیش آیا۔ شمریلا MSc تو کر چکی تھی، دن بھر گھر ہی میں بیٹھنا کام تھا۔ اس دن اس کی بہت سی سہیلیاں آئی ہوئی تھیں، سب کی ضد تھی کہ آنکھ میں چولی کھیلی جائے۔ شمریلا تیار نہیں ہوئی تھی، بس بولی، بس جی ہر وقت سب سے بیزار نظر آتی ہوگا، تم کو نہ آج کھیل میں شامل کیا تو ہمارا بھی نام نہیں۔ مجبوراً شمریلا کو ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہونا پڑا۔ اس اوپری منزل پر چلی گئیں اور پھر اس قسم کی بھاگ دوڑ کے دوران کسی سہیلی نے مذاق میں اتنی زور سے اسے دھکا دیا کہ سنبھل بھی نہ سکی اور ایک چیخ کے ساتھ سیڑھیوں پر لڑکتی ہوئی نیچے آ گری۔ ساری لڑکیوں کی چیخیں سن کر شہزاد، دردانہ اور شہزان ڈرائنگ روم کی طرف بھاگے۔ شمریلا بے ہوش پڑی تھی، اس کا سر پھٹ گیا تھا، کانچ کی چوڑیاں ٹوٹنے کے باعث ہاتھ زخمی ہوا تھا بری طرح۔ شہزاد اور دردانہ اور شہزان تینوں ہی گھبرا گئے۔ اچانک شہزان بولا، شہزاد ان کو پلنگ پر تم لٹاؤ، میں کار سے اپنا سامان لے کر آتا ہوں۔ اور شہزاد نے شرمیلا کو گود میں اٹھا کر برآمدے میں پلنگ پر لٹا دیا۔ سب لڑکیاں گمسم کھڑی تھیں، اتنے میں شہزان آ گیا۔ اس نے کہا، شہزاد خون بہت نکل گیا ہے مگر ابھی بند ہو جائے گا۔ اور پھر شہزان نے اس کے سر پر پٹی باندھ دی، ہاتھ پر بھی دوائی لگا دی اور شمریلا کے ایک انجیکشن بھی لگایا۔ اور پھر شمریلا کو ہوش نہ آ رہا تھا، سبھی پریشان تھے۔ شہزان بار بار اس کی نک دیکھ رہے تھے۔ شازیہ تو رونے لگی، شہزان بھیا میری باجی کو ٹھیک کر دیجیے۔ اور شہزان بولا، ارے پگلی بس ٹھیک ہو جائیں گی تمہاری باجی، خون زیادہ نکل جانے کی وجہ سے کمزوری ہو رہی ہے۔ اور پھر 6-7 گھنٹے بعد رات گئے۔ شمریلا نے آنکھیں تو کھولی مگر کچھ بولی نہیں۔ اس کی ساری سہیلیاں چلی گئیں مگر بار بار فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتی رہیں۔ شہزاد نے امی کو تار دے دیا تھا اور امی ابو دوسرے ہی دن پہنچ گئے تھے۔ شمریلا اس وقت بھی غفلت میں تھی۔ رات بھر شہزان اس کے سرانے بیٹھا رہا، دوسرے لوگ بھی جاگتے رہے۔ شمریلا کو اس طرح لیٹے دیکھ کر اس کی امی تو رونے ہی لگیں۔ کیا ہو گیا میری بچی کو، کس کی نظر کھا گئی شہزان بیٹے؟ اور شہزان بولا، خالہ جان گھبرائیے نہیں، خون زیادہ نکل جانے کی وجہ سے انہیں کمزوری ہو رہی ہے اور کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اور پھر 2-3 دن بعد شمریلا کو مکمل ہوش آیا۔ شہزان خاموشی سے اب بھی اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ روزانہ ہی اس کے انجیکشن لگاتا، ویسے بھی اس کے جانے میں صرف 5 دن باقی رہ گئے تھے۔ شمریلا بولی، بس اب میں ٹھیک ہوں، آپ تکلیف نہ کریں۔ اور شہزان بڑے دکھ سے بولا، شمریلا لاکھ میں برا صحیح مگر پھر بھی میرے فرض کی ادائیگی سے نہ روکو۔ اور اس دن کے بعد 4 دن تک باقی شہزان نہیں آیا۔ وہ اتوار تھا۔ شمریلا اپنے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی، اب بھی اس سے ٹھیک سے چلا پھرا نہیں جا رہا تھا، بس وہ لیٹی ہی رہتی تھی۔ شہزان جیسے ہی برآمدے میں داخل ہوئے، خالہ جان چونک پڑی، ارے آؤ شہزان بیٹے، 4 دن کے بعد آئے ہو، کہاں رہے؟ بہت مصروف رہا خالہ جان، اب سوچا چلتے وقت آپ لوگوں سے مل لوں۔ ارے تو تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ حیرانی سے بولی اور شہزان ہنس پڑا۔ آپ کو شہزاد نے کچھ بھی نہیں بتایا؟ میں تو اپنا ملک ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں خالہ جان۔ ارے کیوں بیٹے؟ سوچا تھوڑی اور ڈگریاں بڑھا لوں۔ اور پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ شہزاد نے اچانک ہی کہا، ارے ہاں ہماری مریضہ کیسی ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں ہیں، دردانہ بولی۔ اور شہزان یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، ذرا ان کی خیریت تو پوچھاؤں۔ دوسرے ہی لمحے وہ شمریلا کے کمرے میں تھا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، اب آپ کیسی ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شمریلا نے آنکھیں کھول کر اٹھنا چاہا تو اس نے منع کر دیا۔ آپ جا رہے ہیں ڈاکٹر؟ جی ہاں، کل انشاءاللہ روانگی ہے، آج اس لیے آپ سے سب سے رخصت ہونے آیا ہوں، شاید پھر کبھی ملاقات ہی نہ ہو۔ ارے تو کیا آپ واپس نہیں آئیں گے؟ اب آ کر کیا کروں گا، میرے لیے یہاں دلچسپی ہی کیا ہے؟ شمریلا نے محسوس کیا آج شہزان کچھ سنجیدہ ہیں، اچانک ہی بولا، ارے یہ کیا بیکار باتیں میں کرنے لگا، اور ہاں اب میں چلوں؟ پھر اس کی طرف لفافہ بڑھاتے ہوئے بولا، شمریلا صاحبہ، شاید آپ کو اس میں اپنے اس سوال کا جواب ملے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ اور شمریلا کے کچھ کہنے سے پہلے شہزان کمرے سے جا چکا تھا۔ شمریلا نے کپکپاتے ہاتھوں سے گلابی لفافے کو تکیے کے نیچے رکھ لیا اور لیٹ رہی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جب وہ اس لفافے کو کھول کر پڑھتی اور پھر شہزان
شہزاد کے روکنے کے باوجود چلا گیا۔ ایک دن شہزاد نے امی سے کہا، امی شہزان کے گئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا مگر ابھی تک میں اسے بلا نہیں سکا ہوں۔ اور اس کی امی بولی، ہاں بیٹے مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میرا ایک بیٹا مجھ سے دور ہو گیا۔ اور شہزاد ایک ٹھنڈی سانس بھر کے بولا، کاش امی شمریلا اس رشتے کو منظور کر لیتی تو کتنا اچھا ہوتا اور پھر شہزان ہرگز نہ جاتا۔ اور امی بولی، نہ جانے اس لڑکے کو کیا ہو گیا ہے، لڑکی کو کیا ہو گیا ہے، ہاسٹل سے واپس آنے کے بعد سے تو اس کا مزاج ہی بالکل بدل گیا ہے، بس ہر وقت اپنی سہیلیوں کو یاد کرتی ہے۔ اور پھر وہ بولی، اب بیٹے میں بھی پنڈی جاؤں، تمہارے ابو کو گھر میں تکلیف ہو رہی ہوگی۔ دوسرے دن امی پنڈی چلی گئیں۔ گھر میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ شمریلا کے پاس تو کوئی بھی کام نہیں تھا، وہ دردانہ کے ساتھ لگی رہتی، شازیہ امی میں کر رہی تھی۔ اور پھر ایک دن اچانک ہی شمریلا کی اداس زندگی میں جیسے کسی نے روح پھونک دی، اس کا انگ کچھ جھومٹا۔ وہ اتفاق سے اس وقت اپنے کمرے میں بیٹی تھی کہ شازیہ دوڑی دوڑی آئی اور ایک وزٹنگ کارڈ شمریلا کو دکھاتے ہوئے بولی، باجی یہ صاحبہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، ان کے ساتھ ان کے صاحب بھی ہیں، میں نے ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، اب آپ جا کر ان کے درشن حاصل کریں۔ بندی چلی اپنے کمرے میں۔ یہ سب کچھ شریر شازیہ ایک ہی سانس میں کہہ گئی اور شمریلا وزٹنگ کارڈ ہاتھ میں لیے حیرانی سے اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی شازیہ جا چکی تھی۔ وہ چنجلا کر بولی، عجیب لڑکی ہے، اور پھر وزٹنگ کارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مسز شکیل فرید، میں تو اس نام کی کسی خاتون کو نہیں جانتی ہوں، نہ جانے کون ہے، شاید امی سے ملنے آئی ہوں۔ اور پھر کچھ سوچ کر اگر امی سے ملنے آئی ہیں تو مجھے بھلا کیوں پوچھتی۔ پھر وہ اپنی ساڑی درست کرتے ہوئے، جو کوئی بھی ہیں یہ ملنا تو ہو گئی ان سے، بہرحال دوسرے لمحے وہ ہولے سے ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھا رہی تھیں۔ اس نے بھاری پردہ ایک طرف سرکایا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ خاتون سر جھکائے ایک رسالے سے مطالعے میں محو تھیں۔ اور شمریلا نے دھیرے سے پوچھا، آپ مسز شکیل فرید؟ اور یہ الفاظ سنتے ہی جب ان خاتون نے چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ چونک پڑی۔ وہ خاتون بھی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دوسرے لمحے شمریلا اس خاتون سے چپٹ گئی۔ ناجیہ یہ تم ہو؟ اور ناجیہ اپنی بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ہاں شمریلا، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ شمریلا اس کے کاندھے سے جدا ہوتے ہوئے بولی، نہیں بالکل نہیں، تم لوگ تو مجھے بھول گئے، میرے کسی خط کا جواب نہیں دیا، بولو اب تمہیں کیا سزا دوں؟ اور ناجیہ مسکرا پڑی، جو جی چاہے سزا دو مگر بھائی بیٹھو تو۔ شمریلا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ دونوں ہی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک رہے تھے۔ اچانک ہی ناجیہ بولی، ارے شمریلا میں تمہارا تعارف تو کرانا بھول گئی۔ اور شمریلا شکیل فرید کی طرف دیکھ کر مسکرا پڑی، بس ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے دولہا بھائی ہیں، اور وزٹنگ کارڈ پر انہی کا نام دیکھ کر میں شش و پنجے میں پڑ گئی تھی۔ شکیل بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکے۔ ناجیہ نے بتایا کہ اس کی شادی تو BA کے بعد ہو گئی تھی اور اب 2 سال بعد اچانک شکیل کا تبادلہ لاہور ہو گیا۔ جبھی ناجیہ نے شمریلا کے گھر کا پتہ لگا لیا تھا اور پھر ناجیہ ہی کی زبانی معلوم ہوا کہ جیلا اور سمیرہ ڈاکٹری پڑھ چکی ہیں۔ نمیرہ کا بھی سنا ہے MSc کرنے کے بعد شادی ہو گئی تھی اور وہ بیاہ کر کراچی چلی۔ شمریلا بولی، تو اب نمیرہ سمیرہ جیلا کراچی میں ہیں؟ جی ہاں، آپ کی دعاؤں سے یہ سب خبریں میں نے سنی۔ میرا تو کراچی جانا کبھی نہ ہوا اور نہ ہی میری خط و کتابت ہوئی کہ ان لوگوں سے۔ اور پھر شمریلا مسکرا پڑی، بس جی یہ سمجھو کہ ہم 5 ہی سہیلیاں خط چور نکلی۔ اور ناجیہ مسکرا پڑی، بس یہی سمجھ لو۔ اس کے بعد سے تو ناجیہ برابر شمریلا کے گھر آنے لگی اور اب شمریلا کی زندگی میں زبردست انقلاب آ چکا تھا۔ اب اس کی اداسی بالکل غائب ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت خوش مزاج رہنے کی کوشش کرتی۔ اس طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ ایک اتوار کو شمریلا اپنے کمرے کی صفائی کا جنون ہوا۔ اس نے پورے کمرے کی صفائی کی اور پھر اپنے ایک فائل میں اسے گلابی رنگ کا لفافہ نظر آیا تو وہ چونک پڑی۔ یہ تو وہی لفافہ تھا جو شہزان نے اسے جاتے وقت دیا تھا اور اس نے اسی شام اسے تکیے سے نکال کر اس فائل میں رکھ دیا تھا، اس ارادے سے کہ بعد میں پڑھے گی، مگر پھر اسے یاد ہی نہ رہا۔ دن کے 10 بجے کے قریب اس نے صفائی مکمل کر لی، نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر کے وہ باغ کی طرف نکل گئی۔ خط اس کے ہاتھ میں تھا۔ ایک جگہ لیموں کے درخت کے نیچے بیٹھ کر شمریلا نے خط پڑھنا شروع کیا۔ شمریلا، اس آبلپائی میں خاروں کی شکایت کیا، پھر بھی آج میں تمام تکلفات سے مبرہ ہو کر تم کو خط لکھ رہا ہوں۔ جس وقت تم اس خط کو پڑھو گی میں تم سے ہزاروں میل دور فاصلے پر بیٹھا ہوں گا۔ میں تو جا رہا ہوں شمریلا، مگر جاتے جاتے تمہارے سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ کو نفرت کرتی ہو، محض اس وجہ سے کہ میں خوش مزاج ہوں، میں شریر ہوں اور بعض دفعہ تو میری شرارت لوگوں پر گراں گزرتی ہے۔ بس تم ہی میری ان باتوں کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ تم کو میری ہنسی سے نفرت ہے، نہ جانے کیوں۔ شمریلا،
آج میں تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں۔ یقین جانو قہقہ اگر میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں دیوانہ ہو جاتا۔ سنو، آج سے بہت سال پہلے جب ہم لوگ لاہور میں تھے، شہزاد اور میں دونوں ہی بہت گہرے دوست تھے، مگر یہ اتفاق تھا کہ میں شہزاد سے 2 سال پڑھائی میں سینئر تھا۔ میٹرک کے بعد تم لوگ سندھ چلے گئے اور میں نے اس وقت انٹر کا امتحان دیا تھا۔ ڈاکٹری میں داخلہ لینے کے بعد میں 5 سال ہی میں ڈاکٹر بن گیا۔ ادھر میرے والد تو پہلے ہی نہ تھے اور صرف ایک بہن اور والدہ تھیں۔ انہوں نے میری خالہ کی لڑکی کے ساتھ میری بچپن کی لڑکی شادی پکی کر دی۔ خالہ اور خالو کچھ زیادہ امیر نہ تھے، بیچارے غریبی تھے۔ بہرحال امی کے منہ کو دیکھ کر بات نہ ٹال سکے۔ صرف ان کی خوشی کی خاطر میں نے اپنی خوشیاں قربان کرنا ہی مناسب سمجھا، اور اس طرح نمانہ سے میری شادی ہو گئی۔ بظاہر وہ کوئی خوبصورت لڑکی نہ تھی، مگر پھر بھی ویسے بیوی کہ میں نے اسے تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد ہی مجھے اس کی دلکش شخصیت کا اندازہ ہوا۔ وہ بہت ہی چنچل سی لڑکی تھی اور جلدی مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا، اور میں پھر ہمارے ہنستے پستے گھر گلشن میں ایک ننھے منھے سے بیٹے کا اضافہ ہو گیا، اور ہمارے گھر کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ ابھی ہمارا بیٹا 1 ہی مہینے کا ہوا تھا کہ جیسے زندگی میں ایک انقلاب سا آ گیا۔ دراصل شمی ہماری خالہ کا انتقال ہو گیا جب نمانہ صرف چھوٹی سی تھی۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی بہن اور تھی۔ خالو ہی نے اپنے دونوں بیٹیوں کی پرورش کی تھی اور دونوں ہی باپ کو بے انتہا چاہتی تھیں، مگر ایک دن نمانہ کے والد کسی حادثے کا شکار ہو کر فوت ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی نمانہ وجہ سے سکتہ ہو گیا۔ ادھر چھوٹی بہن جو 12 سال کی تھی، اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی، باپ کی جدائی کے غم میں بیمار پڑ گئی۔ میں نے اس کا خود علاج کرایا اور علاج کروایا، مگر اس کی زندگی نہ تھی، وہ اسپتال ہی میں تھی۔ اور میں جب نڈھال سا واپس گھر آیا تو نمانہ نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا، شہزان وہ کیسی ہے؟ مگر میں خاموش رہا اور وہ چیخی، تم بولتے کیوں نہیں؟ میری بہن کیسی ہے؟ اور میں نے پردرد لہجے میں کہا تھا۔ نمانہ افسوس ہے کہ ہم اسے نہیں بچا سکے، اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی تھیں۔ وہ مر گئی، میری بہن مر گئی، ابو بھی روٹ گئے، وہ بھی روٹ گئے، پھر میں کیوں زندہ ہوں؟ اور پھر ان جملوں کے ساتھ بعد نمانہ نے بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اپنی بہن کی موت پر روئی بھی نہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ نہ روئی تو اس کے دماغ پر اثر پڑے گا۔ بہت ہی کوشش کی ہم سب نے، مگر وہ نہ روئی۔ اور پھر جب ایک دن نمانہ کی خاموشی ٹوٹی تو وہ پہلے والی نمانہ نہ تھی، وہ اکثر بدل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپکنے لگی تھی، وہ پاگل ہو چکی تھی۔ ہاں، شمریلا میں بالکل پاگل، وہ بے مقصد ہنسا کرتی اور رویا کرتی۔ اسے اپنے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں جب اسپتال جاتا تو اسے ایک کمرے میں بند کر کے جاتا اور واپسی پر کھولتا، اور پھر ایک دن تو اس نے اپنے پاگل پن میں میری امی اور بہن دونوں کو پیٹا۔ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اور شمریلا زندگی میں پہلی دفعہ میں نے بھی اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ شہزان، نمانہ کا مرض لا علاج ہو گیا ہے، آج تو اس نے صرف مارا ہے، کل کہیں اور بڑا قدم نہ اٹھائے، تم اسے مینٹل ہاسپٹل میں داخل کر دو، ممکن ہے وہاں رہ کر یہ ٹھیک ہو جائے۔ اور مجبوراً شمی مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، مگر یہ قدم اٹھانے سے پہلے ہی مجھے ایک اور حادثے سے دوچار ہونا پڑا۔ نمانہ نے دماغ کی خرابی ہی کے عالم میں اپنے بیٹے کا گلا گھونٹ دیا، اور میرا بیٹا بھی مجھ سے چھن گیا، اور پھر میں نے اسی روز نمانہ کو مینٹل ہاسپٹل شفٹ کر دیا۔ میری زندگی میں تو ایک بہت بڑا المیہ ہو گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے گھر میں خوشیاں صرف 1 سال بھر کی تھیں۔ نمانہ کی کیا گئی کہ ہمارا گلشن یوں چڑھ گیا، میرا 1 منٹ بھی گھر میں دل نہ لگتا۔ گھر میں داخل ہوتا تھا تو لگتا تھا نمانہ کے خوفناک قہقہے گونج رہے ہیں۔ دوسری امی کی حالت الگ خراب تھی، ان پہ در پہ صدموں نے جیسے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ میں تو صرف ہر وقت روتے دیکھتا تھا۔ میں تو انہیں ہر وقت صرف روتے دیکھتا۔ دراصل میری حالت دیکھ کر روتی تھی میری بہن، الگ پریشان رہتی تھی۔ اسے بھی تو نمانہ سے بہت پیار تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ تھی بھی تو اس کی بھابھی۔ اور شمی امی اور بہن کے غم اور اداسی دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ سب غم بھلا کر ان لوگوں کی خاطر خوش رہوں گا، اپنے غموں کو اپنی ہنسی اور قہقہوں میں چھپا لوں گا کہ کسی کو ان کا احساس بھی نہ ہونے دوں گا۔ اور پھر شمی میں نے اپنے آپ کو فریب دینا شروع کر دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگا، قہقہے لگانے لگا، اور امی اس بات سے مطمئن تھی کہ ان کے بیٹے نے غم بھلا دیے ہیں، مگر شمی انہیں کیا معلوم کہ ان کا بیٹا کس قدر دکھی ہے۔ وہ اب بھی ان کی بہو کو دیکھنے مینٹل ہاسپٹل جاتا ہے۔ شمریلا شہزاد سے ملاقات کے بعد میری زندگی میں ایک اور انقلاب آ گیا۔ میری ملاقات ایک بار پھر اپنے عزیز دوست سے ہو چکی تھی، اور گھر آنے پر سے بھی ملاقات ہوئی۔ تم پہلے سے کافی بدل چکی تھیں، شاید کیونکہ تم چھوٹی تھیں جب میں نے تمہیں ایک دفعہ دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں شمریلا، مجھے تم میں اپنی نمانہ کی شبیہ محسوس ہوئی۔
تمہارا رنگ بس اس سے زیادہ صاف تھا، مگر وہی نقشہ ناک نقشہ تھا تمہارا، اور پھر میں روز ہی تمہارے گھر آتا رہا، ہم لوگوں میں مذاق بھی ہوتا تھا، مگر تم نمانہ کے برعکس سنجیدہ مزاج کی تھیں، تم میرے مذاق کو برا محسوس کرتی تھیں، تمہیں میرے قہقہوں سے چڑھتی، مگر میں تو مجبور تھا شمی۔ ایک دن امی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولیں، بیٹے اب تو اس گلشن کی ویرانی دیکھی نہیں جاتی، ایک اور بہو گھر میں آئے تو رونق بڑھے، نمانہ کا مرض تو لا علاج ہے بیٹے، اب اسے بھول جاؤ۔ اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں نے تمہارا ذکر امی سے کیا۔ امی آپ شرمیلا کو دیکھیں، بالکل نمانہ جیسی ہے، اگر شادی ہوئی آپ کے بیٹے کی تو وہیں ہوگی، ورنہ اور کہیں نہیں۔ اور پھر شمی جب ہی میری امی اور بہن تمہارے گھر تمہیں دیکھنے گئی تھیں اور فوراً ایک بات کی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا شمریلا کہ تم حقیقت میں بھی مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتی ہو۔ تم نے شادی سے انکار کر دیا، اور میں اپنے لیے اور اپنی زندگی کے لیے اور المیہ میں اضافہ کرنا نہیں چاہتا۔ شمریلا، زندگی کے موڑ پر نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں ٹکرا چکی ہیں، مگر میں تمہیں صرف اس لیے پسند کرتا تھا کہ تم میں میری نمانہ کا پرتاؤ تھا۔ میرا اب ایک منٹ دل نہیں لگ رہا ہے، امی کے ممتا بھرے آنسو نہیں دیکھ سکتا شمریلا، اپنی بہن کی سسکیاں نہیں سن سکتا، وہ شادی پر راضی نہیں ہوتی، اس کی ضد ہے کہ پہلے میں اپنا گھر بساؤں گا، اور ہاں ایک کھوکھلی دیوار بن کر کھڑا ہوں جو کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں اس لیے کہ شاید دور رہ کر تمہاری اور نمانہ کی یادوں کو ذہن سے بھلا سکوں، جلدی امی اور بہن کو بھی بلا لوں گا۔ شمریلا تم بیمار ہوئی تو مجھے لگا کہ میں اپنی نمانہ کا علاج کر رہا ہوں، مگر وہ ایک سراغ تھا، نمانہ مجھے کہاں مل سکتی ہے، اس کی زندگی تو سلاخوں سے سر ٹکرا ٹکرا کر کٹ رہی ہے۔ میں جب بھی اسے دیکھنے گیا زخموں سے چور پایا، اس کا سر لہو لہان ہوتا ہے، وہ لوہے کی سلاخوں سے خوب سر پھوڑتی ہے، اور شمریلا ایسے ہی ایک دن وہ مر جائے گی، مگر کوئی بھی اس کی یاد میں آنسو نہ بہا سکے گا، شاید میں بھی نہیں۔ میں نے تو قہقہوں کو اپنا سرمایہ بنایا ہے، اور ہے نا، تم تو میری نمانہ کا عکس ہو، مگر تم میں اور نمانہ میں بھی بہت فرق ہے۔ وہ میرے قہقہوں اور ہنسی پر مرتی تھی، خوش ہوتی تھی، وہ ایک لمحے بھی مجھے اداس نہیں برداشت کر سکتی تھی، اور اگر میں کبھی اداس بھی ہوتا تو وہ اپنی باتوں سے مجھے فوراً ہی ہنسا لیتی تھی، مگر تم اس کا عکس جمیل ہوتے ہوئے بھی اس سے بہت مختلف ہو، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ سچ ہے شمریلا، ہر انسان کو اپنے متعلق فیصلے کرنے کا حق ہوتا ہے، تم نے بھی ایک فیصلہ کیا، میں جو پہلے ہی زخموں سے چور رہا ہوں مزید صدمے سہنے کے لیے یہاں نہ رہوں گا۔ شمریلا، اگر میں موجودہ زندگی قہقہے لگا کر نہ گزاروں تو پاگل ہو جاؤں، کیا تم دیکھ سکو گی میری اس سنجیدگی کو؟ شمریلا، کاش میں تم میرے اس گلشن میں جھانک کر دیکھتی تو تمہیں ان خاروں کا اندازہ ہوتا جو میں اپنے سینے میں لگائے ہوں۔ بہرحال یہ سب تم کو بتانا ضروری تھا، ان تمہارے سوالوں کا جواب ہے، مگر یہ سب فضول ہے، میں نے تمہیں کیوں بتایا؟ خدا حافظ فقط شیزان۔ خط پڑھتے ہی شمریلا کی آنکھوں سے بری طرح آنسو بہہ رہے تھے، وہ درد سے چیخ اٹھی، نہیں ڈاکٹر، میں نہ دیکھ سکوں گی۔ اور پھر وہ گھٹنوں میں سر منہ چھپائے سے سک پڑی، اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ خط اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، وہ آپ ہی آپ کہہ رہی تھی، شیطان، تمہاری زندگی اتنی دکھی ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں ہرگز نہ جاننے دیتی، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر شمریلا نہ جانے کتنی دیر سے سکتی رہی۔ پھر ایک دن جب شمریلا پھر اس خط کو پڑھ رہی تھی تو اچانک ناجیہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے وہ خط چھپانا چاہا، مگر ناجیہ بھی بلا کی تھی، ارے یہ کیا چیز ہم سے چھپا کر پڑھی جا رہی ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ مگر ناجیہ اس وقت تک وہ خط چھین کر پڑھنا شروع کر چکی تھی۔ شمریلا کی آنکھوں میں آنسو تہرائے، مگر وہ خاموش بت بنی بیٹھی رہی۔ خط طویل تھا، ناجیہ کو پڑھنے میں خاصی دیر لگی، اور پھر خط پڑھ کر وہ بولی، یہ کیا قصہ ہے؟ تم نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ اب شیزان کہاں ہے؟ اور پھر شمریلا نے مزید سب کو کچھ ناجیہ کو بتا دیا، اور ناجیہ بولی، بھاری عقل مند ایسے اچھے لڑکے کو سہارا نہ دے سکی۔ اور ناجیہ کی اس بات پر شمریلا پھوٹ پڑی، ناجیہ، مجھے ان باتوں کا پہلے علم نہیں تھا، اور مگر اب ہو بھی کیا سکتا ہے، وہ تو ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے۔ اور ناجیہ مسکرا پڑی، ہو کیوں نہیں سکتا؟ دیکھو تم خط لکھو۔ نہیں، یہ تو ناممکن ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اور پھر ایک بیک وقت ناجیہ بولی، ارے ہاں، تم پریشان نہ ہو شمریلا، میں شیزان کو خط لکھتی ہوں، پتہ تو ہوگا نا تمہارے پاس؟ نہیں، وہ تو بھیا کے پاس خط آتے ہیں، میرے پاس کوئی پتہ نہیں ہے۔
خیر تم فکر نہ کرو، میں بھیا سے پتہ لے لوں گی۔ پھر واقعی نازیہ باتوں ہی باتوں میں شہزان کا پتہ لے اڑی اور ایک بہت ہی مزیدار خط شہزان کو لکھ دیا، مگر شہزان کے جواب سے نازیہ اور شمریلا کو مایوسی ہوئی۔ شمریلا اداسی سے بولی نازیہ فضول ہے، وہ نہ مانیں گے، شاید تمہارے خط کو مذاق سمجھا ہو۔ اور نازیہ بولی ہاں خط میں لکھا تو ہے کہ نازیہ صاحبہ کیوں بھولی بھالی باتوں کو یاد دلا رہی ہیں، آپ شمریلا کی سفارش کر رہی ہیں، مگر مجھے معلوم ہے حقیقت کیا ہے۔ پھر یک نازیہ شمریلا کی طرف دیکھ کر بولی شمریلا تم فکر نہ کرو، میں شہزان کو ضرور راضی کر لوں گی، وہ ضرور واپس آئیں گے۔ ہاں اب میں اس کے گھر جا کر امی اور بہن سے ملوں گی، دردانہ بھابھی کو ساتھ لے جاؤں گی اور اس طرف سے بھی خط لکھوا کر زور ڈلواؤں گی۔ اور پھر واقعی نازیہ نے حد کر دی، شہزان کے پاس خطوں کی ڈاک لگا دی۔ ادھر جب نازیہ کو یہ معلوم ہوا کہ اس کا شوہر شکیل بھی شہزان کو اچھی طرح جانتا ہے، جب شکیل اور شہزان دونوں لندن انگلینڈ میں تھے اسی وقت سے شکیل شہزان کو جانتا تھا۔ بس نازیہ نے شکیل سے بھی خط لکھوانا شروع کر دیے۔ چاروں طرف سے اس طرح خطوں کی بارش نے شہزان کو پریشان کر دیا۔ اس نے نازیہ کو لکھا آپ لوگوں کے اصرار پر میں واپس تو آؤں گا، مگر ابھی نہیں، سال بعد، ابھی میرا 1 سال کا کورس ہے، کسی قیمت پر اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ نازیہ شمریلا سے بولی لو بھائی راضی تو کر لیا ہے شہزان کو، بس اب تم تیار ہو جاؤ۔ شمریلا نے کچھ جواب نہ دیا۔ دردانہ بولی بس اب نازیہ میں امی جان کو خط لکھتی ہوں اور ان کے بھیا سے بھی لکھواتی ہوں، ان کی اور شازیہ کی ایک ساتھ ہی شادی ہو جائے گی۔ اس پر نازیہ حیرانی سے بولی تو کیا شازیہ کے لیے بھی رشتہ تلاش کر لیا کوئی؟ اور دردانہ ہنستے ہوئے بولی ہاں بھائی، اسے تو اپنے چھوٹے بھائی کے لیے لے جا رہی ہوں، امی سے بہت دنوں سے کہہ رکھا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دن بیتنے لگے۔ اس عرصے میں ایک دفعہ نازیہ اور شمریلا دونوں کراچی گئیں، وہاں دونوں نے مل کر اپنی بقیہ سہیلیوں کو ڈھونڈ نکالا۔ سمیرہ اور نمیرہ کی تو شادی ہو چکی تھی، مگر اجیلا کی اسی ہفتے میں ہونے والی تھی۔ نازیہ اجیلا سے بولی بڑے موقع سے آئے ہو، ہم لوگ ایک سہیلی کی تو شادی میں شرکت کا موقع ملا، ورنہ ہماری شادی میں تو تم میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ شمریلا نازیہ کو اجیلا کے گھر والوں نے روک لیا۔ ان کی جب شادی ہو گئی تو شمریلا اور نازیہ واپس آ گئی، مگر اب ان کے لوگوں میں پھر وہ خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ کچھ سالوں کے بعد ایک دوسرے کے لیے پھر وہی محبت اور کرائی تھی، پھر وہی ہنسی مذاق اور ہاسٹل جیسا مذاق شروع ہو چکا تھا۔ فرق اتنا تھا کہ اب یہ مذاق خطوط کے ذریعے ہوتا تھا۔ 5 سہیلیوں میں سے 4 کی شادی ہو چکی تھی اور شمریلا ہی بچی تھی۔ ویسے بھی اپنے پورے گروپ میں شمریلا ہی بیوٹی سمجھی جاتی تھی۔ اور پھر جلدی وہ دن بھی آ گیا جب شہزان کی آمد کا شور ہوا۔ شہزان کی ماں بہن نے شادی کی مکمل تیاریاں کر رکھی تھیں۔ ادھر شمریلا کے گھر بھی دھڑا دھڑ جوڑے سل رہے تھے۔ پہلے تو شہزان سب کچھ مذاق سمجھا تھا، مگر پھر نازیہ وغیرہ سے ملنے کے بعد حقیقت ظاہر ہو گئی۔ شمریلا شہزان کے سامنے تک نہ آئی، اس کی ہمت ہی نہ تھی وہ شہزان کا سامنا کرتی۔ تاریخیں طے ہو گئیں، ہر طرف بلاوے پھر گئے۔ نازیہ نے سمیرہ، اجیلا اور نمیرہ کو میں شوہروں کے بلا لیا تھا، مگر 1 مہینے پہلے صرف سمیرہ، اجیلا اور نمیرہ آ گئی تھیں۔ کاشانِ شہزاد میں ایک شور برپا تھا۔ 2 شادیاں اکٹھی ہونی تھیں، 2 دلہنیں تھیں، 2 طرف سے باراتی آنا تھے۔ امی اور ابو بھی کب سے آ چکے تھے۔ چاروں سہیلیوں نے مل کر شمریلا کا ہمیشہ کی طرح ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ پر گیت گائے جا رہے تھے۔ ویسے بھی تعلیم کے زمانے ہی میں سے یہ لوگ گانے بجانے کے معاملے میں آگے ہی رہتی تھیں۔ چاروں ہی کہہ رہی تھیں کہ شمریلا کی شادی میں لطف آ رہا ہے۔ 15 دن پہلے ہی شمریلا اور شازیہ کو مائیوں بٹھا دیا گیا اور پھر اسی شور و غل میں شادی کا دن بھی آ گیا۔ دونوں ہی دولہا سج رہے تھے، باری باری نکاح پڑھایا گیا، پھر دلہنوں کو سجایا گیا۔ دونوں ہی بڑی پیاری لگ رہی تھیں۔ اس طرح مختلف رسم کے بعد رخصتی کا وقت آ گیا۔ کسی کی بھی آنکھ سے آنسو نہ تھمتے تھے۔ پھر شمریلا گلشن شہزان میں آ گئی تھی۔ گلشن شہزان کے ذرے ذرے سے جیسے خوشی کے نغمے پھوٹ رہے تھے، ہر چیز چمک دمک رہی تھی۔ اور کتنے دنوں کے بعد اس اداس سے گلشن باہر آئی تھی اور باہر رقصاں تھی۔ شمریلا خوشی تھی اس لیے کہ اس کے دامن میں ڈھیر ساری خوشیاں اکٹھے ہی آ گئی تھیں۔ کتنے سالوں سے بچھڑی ہوئی سہیلیاں اسے مل گئی تھیں۔ ان کا وہی پیار، وہی خلوص، اب بھی سب کے شوہر خوش مزاج تھے۔ وہ سب جلد ہی ایک دوسرے کے بہترین دوست بن گئے تھے۔
دوسری خوشی شمریلا کو یہ تھی کہ وہ کسی کی اجڑی ہوئی زندگی بسا رہی تھی۔ وہ شہزان کے لیے اپنے پہلے والے رویے پر بے حد شرمندہ تھی، اور اس شرمندگی کے بعد ہی سے شمریلا کے دل میں شہزان کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ محبت کا جذبہ بھی جاگا تھا۔ اب بھی اپنے کمرے میں بیٹھی وہ یہی سوچ رہی تھی کتنے دبی ہیں شہزان، مگر نہیں، اب میں ان کی ساری اداسیاں دور کر دوں گی۔ میں ان کی نمانہ کا عکس ہونا، میں ان کی نمانہ جیسی ہی بن کر جاؤں گی کہ تاکہ وہ نمانہ کی یادوں کو دفن کر دیں، اور پھر نمانہ کے تصور سے ہی وہ کانپ اٹھی اور بڑبڑائی، نہ جانے نمانہ کیسی ہوگی۔ اور دوسرے لمحے شہزان کی آواز سے وہ چونک پڑی، وہ بالکل اس کے قریب کھڑا تھا۔ شمریلا، بلا شبہ تمہارا بدلا ہوا رویہ اور یہاں کے بدلے ہوئے حالات نے مجھے سراپا حیرت بنا دیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم وہی شمریلا ہو۔ میں تو کسی اور شمریلا کو چھوڑ کر گیا تھا، مگر واپسی پر کچھ اور پایا ہے۔ شمریلا بدستور خاموش تھی۔ شہزان پھر بولا، شمریلا، آج ایک مدت کے بعد ہمارے اس گلشن میں بہار آئی ہے۔ ایک بہار نمانہ کے آنے سے آئی تھی، مگر جلدی وہ بہاریں لے کر چلی گئی۔ دوسری بہار تم لائی ہو، خدا کرے شمی اب یہ بہاریں ہماری آخری سانسوں تک رہیں۔ آج مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری کھوکھلی دیواروں کو کسی نے سہارا دیا ہے، میری زندگی کے خلا کو کسی نے پر کر دیا ہے۔ آج کتنے ہی برسوں سے جن آبلوں کو میں چھپائے تھا وہ نمانہ کی موت سے پھوڑ دیے ہیں۔ اور شمریلا نے بے اختیار اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ وہ سراپا حیرت بنی شہزان کو دیکھ رہی تھی، اور پھر بے اختیار بولی، نمانہ مر گئی، مگر کب؟ شہزان اداسی سے بولا، اپنی واپسی پر میں نمانہ سے ملنے گیا تھا مینٹل ہاسپٹل، مگر وہ وہاں موجود نہ تھی۔ پوچھ گچھ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ایک پہلے مر چکی ہے۔ میری غیر موجودگی میں وہ بہت بیمار تھی، اور پھر خاروں میں گری لڑکی نے دم توڑ دیا۔ اور اس کے بعد شہزان چپ ہو گیا۔ شمریلا محسوس کر رہی تھی کہ بہت اداس ہیں، وہ تڑپ گئی۔ شہزان، آپ اداس ہیں؟ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کی نمانہ مر گئی؟ اس کا عکس جمیل موجود ہے۔ ویسے میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اور شہزان مسکراتے ہوئے، وہ تو میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا تھا، ورنہ ہرگز واپس نہ آتا۔ اور پھر اس نے کہا، بھائی مجھے خوشی ہے تو اس بات کی ہے، مجھے میری نمانہ کا عکس جمیل مل گیا ہے۔ کیوں ٹھیک ہے نا؟ وہ شرافت بھری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، اور شمریلا نے شرما کر گردن جھکا لی، اور دونوں شادی کے ایک انجانے کیف اور سرور میں کھو گئے۔ اور اسی کے ساتھ میری 78 نمبر کی کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ اور اگر ویورز آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے، کیونکہ اگلی جو کہانی میں ڈال رہی ہوں وہ چھوٹی سی کہانی ہے، اور اس کا نام ہے 2 کلیاں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے۔